بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے بچوں، خیریت سے ہو؟ کل گزشتہ جو سبق آپ کو پڑھایا تھا وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ آئیے آج نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سبق ہے قرآن کریم کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے ہمارا سبق باقی ہے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا۔ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ بس یہاں تک آپ کو قواعد اور مخرج کے ساتھ اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آگے کا سبق ہے کتاب کا۔ کتاب میں پہلا سبق ہے نماز جنازہ۔ اس سے پہلے ہم نے مسافر کی نماز کا سبق پڑھا تھا، مسافر کی نماز۔ اب نماز جنازہ، جنازے کی نماز۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو جنازہ کی نماز کہتے ہیں۔ جنازہ میت کو کہتے ہیں۔ میت کے حق میں دعائے مغفرت کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز جنازہ کہتے ہیں۔ جنازہ میت کو کہتے ہیں۔ میت کے حق میں دعائے مغفرت کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز جنازہ کہتے ہیں۔ دعائے میت کے لیے مغفرت کی جو دعا کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نماز جنازہ کہتے ہیں۔ نماز جنازہ کے فرائض۔ نماز جنازہ کے فرائض یعنی جنازہ کی نماز کے کتنے فرض ہیں؟ کتنے فرض ہے نماز جنازہ میں؟ نماز جنازہ میں 2 فرض ہے۔ نماز جنازہ میں 2 فرض ہے۔ نمبر 1 4 تکبیر کہنا، 4 تکبیر کہنا۔ نمبر 2 جنازے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنا۔ جنازے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنا 2 فرض ہے۔ ایک تو 4 تکبیر کہنا اور دوسرا جنازے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنا۔ اس کا پورا طریقہ آگے آئے گا اور میں آگے انشاءاللہ اس کا پورا طریقہ بتاؤں گا کہ 4 تکبیر کہی جائے گی، ان میں کیا کیا پڑھنا ہے۔ بس یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔
آگے کا سبق ہے اسلامی معلومات۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی سبزی سب سے زیادہ پسند تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کی سبزی سب سے زیادہ پسند تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کی سبزی سب سے زیادہ پسند تھی۔ بس ایک سوال آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آگے کا سبق ہے اردو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تنہا کنویں میں گھر والوں کو یاد کر رہے تھے کہ ایک قافلہ جماعت جنگل میں پہنچا اور انہیں سخت پیاس محسوس ہوئی۔ شدت پیاس کی وجہ سے وہ جنگل میں کنواں تلاش کرنے لگے۔ تلاش کرتے کرتے ان کو کنواں دکھائی دیا۔ پھر سے دیکھو، حضرت یوسف علیہ السلام تنہا یعنی اکیلے کنویں میں گھر والوں کو یاد کر رہے تھے کہ ایک قافلہ جنگل میں پہنچا اور انہیں سخت پیاس محسوس ہوئی۔ شدت پیاس کی وجہ سے وہ جنگل میں کنواں تلاش کرنے لگے۔ تلاش کرتے کرتے ان کو کنواں دکھائی دیا۔ بس یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔